اچھا جی، بالکل بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اصل میں یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ وہ کون سا ایسا ذکر ہے یا وظیفہ ہے یا ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے یعنی 100% جو ہے وہ قرض ادا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو اب کیا بتاؤں کہ میں اپنے چینل پہ لوگوں کو جو میں بتاتا رہتا ہوں وہ قرض ادا کرنے کے وظیفے تو ہیں، لیکن اگر میں لوگوں کو وہ بتاؤں گا وظیفہ جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے میں جب یہ واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ والا عمل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کا قرض بھی ادا کروا دے گا۔ اللہ رب العزت دیکھیں، وہ بہترین جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے، وہ حامی و ناصر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو صرف یقین ہونا چاہیے اس پہ۔ تو ایک واقعہ خیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو آپ بھی سنیے۔ واقعہ بڑا خاص ہے، غور سے۔ تو یہ جو واقعہ بتایا جاتا ہے یہ تقریباً اس دور کا بنتا ہے کہ جب خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی، اور ان کے دور میں ایک وزیر تھا، علی بن عیسیٰ نام اس کا مطلب آیا ہوا ہے تاریخ میں۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر تھا۔ تو اس دور میں ایک شخص نے ایک دوسرے بندے سے قرض لیا تھا 3000 دینار اس نے ادھار لیا تھا۔ تو یہ قرض ایسا تھا کہ ایک بڑی رقم تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، وہ اس رقم کو لوٹا دے گا اپنا کام کر کے۔ تو اس نے جو ہے وہ رقم لی، استعمال کی، لیکن اللہ رب العزت کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ اس کا کاروبار وغیرہ نہ چل سکا اور وہ قرض ادا نہ کر سکا۔ اس کے بعد جس نے قرض لیا تھا اس نے اس سے بار بار ملتا رہا، آ کے اس سے کہتا رہا کہ میرا قرض دو، میرا قرض، جی ہاں جی۔ تو اس سے آ کے جو ہے وہ قرض کہتا رہا رام سے پہلے۔ جب وہ نہ دے سکا، اور اس نے ظاہر اس کے پاس تھی نہیں، بندہ تو وہ شریف تھا، وہ قرض دینا چاہ رہا تھا لیکن اس کے پاس بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو لیکن جس نے قرض لینا تھا اس کو بھی ضرورت تھی، تو اس نے مقدمہ دائر کر دیا، قاضی کی عدالت میں مقدمہ ہو گیا۔ تو جب مقدمہ ہوا تو قاضی صاحب نے جناب جی ان صاحب کو طلب کر لیا جی کہ آپ نے ان سے قرض لیا تھا 3000، جی لیا تھا، اور مدت اس کی ہاں جی ہو گئی، تو واپس کیوں نہیں کیا؟ بھائی میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، بن نہیں پا رہے، کیا کروں؟ تو آپ کو تو یہ واپس کرنا پڑے گا کیونکہ مدت بھی ختم ہو چکی، اور آپ نے کافی عرصے سے آپ ان کے ساتھ ٹال مٹول ہیں۔ تو آپ کو 30 دن دیے جاتے ہیں، 30 دن کے اندر آپ نے ان کے قرضے کی رقم 3000 دینار واپس لے کر آنی ہے۔ اب یہ صاحب کافی پریشان ہو گئے، چلیں ٹھیک ہے 30 دن ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے اس وقت کے لوگ، ان کو اللہ رب العزت پہ پورا اعتماد تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا تھا، احادیث پڑھی ہوئی تھی، اور یہ سمجھے تھے، یہ جانتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اور تو کوئی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا، تو غیبی مدد کے جو ہے نا انتظار میں اپنا تو جو کاروبار کرتے تھے چھوٹا موٹا وہ مطلب چل ہی رہا تھا، لیکن جو کہ بہت ناکافی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دن رات ایک درود پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ درود پڑھتے رہے۔ ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، 20 دن گزرے، کچھ بھی مدد نہ آئی، کچھ بھی ابھی تک۔ لیکن ان صاحب کو یقین تھا کہ اس لیے کہ انہوں نے احادیث مبارک پڑھی ہوئی تھی، تو یہ وہ درود پڑھتے رہے یہاں تک کہ 27 تاریخ آ گئی۔ 27 تاریخ آئی، درود پڑھتے رہے سارا دن، اپنا کام بھی ساتھ اور درود پڑھتے سو گئے۔ جیسے ہی سوئے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور جی خواب میں زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، جو مطلب وزیر ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ صاحب صبح اٹھے بڑے خوش کہ رسول اللہ کی زیارت ہوگی، لیکن بعد میں ذہن میں آیا کہ میں وزیر کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دے دو، لیکن میرے پاس ثبوت کیا ہے، کیسے میں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ کافی پریشان ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ فی الحال انتظار کیا۔ اگلے دن بھی درود پڑھتے رہے، اور دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس، وہ تمہارا قرض ادا کرے گا۔
اب جو ہے وہ 2 دن رہ گئے تھے اور یہ صاحب پریشان. پھر انہیں سوچا اوہو خواب میں مجھے پوچھنا چاہیے تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں علی بن عیسیٰ کو کیا ثبوت دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجھے کہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح تو ہر کوئی جا کے اس سے مانگ سکتا ہے. تو اب وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات ہیں کہ اب صبح 30 تاریخ اب انہوں نے جانا تھا اور یہ علی بن عیسیٰ کے پاس بھی نہیں گئے. شام کو انہوں نے قاضی کی عدالت میں پیش ہونا تھا. تو رات کو انہوں نے دوبارہ جب درود پڑھتے رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تیسری بار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. تو انہوں نے خواب میں پوچھ لیا، ان صاحب نے خواب میں ہی پوچھ لیا کہ اگر علی بن عیسیٰ نے ثبوت مانگ لیا تو میں ثبوت کے طور پہ کیا بتاؤں گا، خواب تو ثبوت نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ اس کے اور میرے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے 5000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور جب تک یہ درود مکمل نہ ہو جائے وہ دنیا میں کسی بندے سے بھی بات چیت نہیں کرتا. یہ راز تم اس کو جا کے بتانا. تو اب ان کو جب یہ بات مل گئی تو یہ تو بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے پھر یہ گئے اور علی بن عیسیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر ان سے جناب ان کو جا کے جب ملاقات کی تو ان سے کہا بتایا کہ میرے اوپر قرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرا قرض دے دیجئے. تو اب اس نے پوچھ لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کیا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس شخص نے جس کے اوپر قرض تھا، انہوں نے کہہ دیا جی کہ ثبوت یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد کسی سے بات کرتے ہیں، اور یہ آپ کے اور اللہ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جانتا. یہ سچ ہے. اس کی تو آنکھیں کھل گئی علی بن عیسیٰ کی، وہ آنکھیں کھل گئی اور وہ پریشان. یہ واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا درود قبول ہو گیا ہے. علی بن عیسیٰ کے تو جناب جیسے پاؤں کے نیچے سے ہوتا ہے نا کہ میں ہواؤں میں اڑی اڑی جاؤں، تو علی بن عیسیٰ تو خوش، اور وہ جناب کھلکھلاہٹ. اس کا مطلب ہے کہ میں جو درود پڑھتا ہوں، جو ایک راز ہے وہ رسول اللہ تک پہنچ گیا، تو اس کا مطلب ہے قبول ہو رہا ہے. بہت خوش ہوا. علی بن عیسیٰ بھاگتا ہوا گیا، اپنے کمرے میں گیا اور 3000 دینار لا کے اس شخص کو دیے، اور اس سے کہا کہ یہ لو، یہ تمہارا قرض ہے جو جا کے ادا کر دو، اور یہ 3000 اور رکھو. یہ کس کے لیے ہے؟ اپنے بچوں کے لیے خرچہ لے لو، ان کو سامان وغیرہ لے کے دو، تمہارے بچوں کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی. اور یہ 3000 ایکسٹرا دینار میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سے اپنے کاروبار میں اور مال ڈالو تاکہ تمہارا کاروبار پھیلے اور تمہیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے. یہ شخص تو بہت خوش ہو گیا اور سیدھا عدالت پہنچ گیا قاضی صاحب کے پاس. اب جو قرض لینے والا تھا وہ بھی پہنچ گیا اور یہ بھی پہنچ گئے. تو اتنے میں عدالت لگی ہوئی ہے. یہ صاحب گیا. اب جو قاضی تھا اس کو معلوم تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کو قرض دینا تھا وہ بھی پریشان تھا کہ اب اس کا کیا بنے گا، یہ آج بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا. اس نے جناب جی لاتے ہی تھیلی سامنے رکھی اور قاضی صاحب سے کہا لیجئے جی یہ 3000 دینار، اور یہ جو قرض کی رقم آپ نے کہی تھی یہ میں نے واپس کر دی. قاضی صاحب حیران ہو گئے. یہ وہ دور تھا کہ جب سننے والے سنانے والے سب جو ہے وہ احادیث کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے والے، انہی دنوں تو تفسیریں لکھی جا رہی تھیں. تو قاضی صاحب کو حیرانگی ہوئی کہ یہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، کہیں یہ کوئی چوری ووری کر کے تو نہیں لایا، کوئی مسئلہ کیا ہے. اب وہ قاضی صاحب ہیں، وہ تو ثبوت مانگ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ثبوت دو، تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو. تو قاضی صاحب نے جناب جی ایک اور سوال کر دیا کہ ثبوت بتاؤ گے تو میں یہ ایکسیپٹ کروں گا. اب اس شخص نے جو ہے وہ قصہ بتانا شروع کر دیا. تینوں خوابوں کا بھی ذکر کیا اور پھر علی بن عیسیٰ کا بھی ملاقات کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ علی بن عیسیٰ نے مجھے یہ 3 تھیلیاں دی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ بھی اگر پیسوں کی ضرورت پڑے تو تم نے میرے پاس آنا ہے، کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں جانا، یہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو. تو قاضی پریشان، حیران، اور واہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی کہ شامل ہو چکے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے. تو قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قاضی صاحب جناب جی
گئے اندر اور وہاں سے جا کے بیت المال سے 3000 درہم لا کر اور اپنے کھاتے میں اس سے کہا کہ یہ لو، جو تم نے 3000 دیے تھے میں تمہیں واپس کرتا ہوں، اب یہ لو، یہ 3000 تمہاری رقم کا میں لیتا ہوں، جو ہے میں ادا کرتا ہوں تمہاری طرف سے قرض، کیونکہ یہ تو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی یہ میں نے آپ کو قرض دے دیا ہے، آپ یہی لوٹائیے، میں اور جو ہے وہ میں آپ سے نہیں لوں گا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ میری جیب سے نکل گیا ہے، اب یہ تمہارا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو انہوں نے جناب وہ والا جو اپنا والا تھیلا تھا قاضی صاحب نے اس بندے کو دیا جس سے قرض لیا ہوا تھا، اور وہ یہ سارا ماجرا سن رہا تھا۔ اتنے میں اس نے قاضی صاحب سے کہا جی کہ لاؤ پیپر اور قلم، لاؤ پیپر اور قلم۔ قاضی صاحب نے پوچھا جی کس لیے؟ اس نے کہا جی کہ سارا کا سارا ثواب تم دونوں اکٹھے لینا، اکیلے لینا چاہتے ہو؟ علی بن عیسیٰ اور قاضی تم ہی لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نہیں ہوں؟ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ تو جناب اس نے لایا کاغذ، اس پہ لکھ کے دے دیا جی کہ میں نے اپنا قرضہ معاف کیا، دستخط کیے، مہر لگوائی اور جناب قرضہ معاف۔ اب جناب ان کے پاس 12,000 درہم ہو گئے، قرض بھی ادا ہو گیا، 12,000 درہم بھی ہو گئے، اور جناب یہ سبب کیا بنا کہ درود پاک پڑھا، اتنا یقین کے ساتھ کہ مدد آنی پڑی۔ وہ کہتے ہیں نا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود و سلام۔ تو ناظرین درود پاک آپ بھی پڑھیے، یہ درود پاک نوٹ کر لیجئے، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، آپ بھی نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، آپ بھی لکھ لیجئے۔ تو یہ درود پاک یہ ہے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو یہ بہت اعلیٰ درود ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر اسی شخص کی طرح اگر آپ درود پاک خالی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جب اس شخص سے پوچھا گیا تھا کہ تو نے درود پاک ہی کیوں سلیکٹ کیا اس وظیفے کے طور پر کہ میرا قرض ہو جائے گا، تو اس شخص نے ریفرنس دیا تھا کہ حضرت کعب جی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کعب ایسا کرو کہ یہ جو درود پڑھ لیا کرو، یہ سارے تمہارے وظائف سے بڑھ کر ہے، تو اس سے بڑھ کے وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ تمہاری ہر معاملے میں تمہارے لیے کافی ہے درود۔ تو اس سے اندازہ لگائیں ناظرین کہ جو درود پاک پڑھے۔ اسی لیے ناظرین ہم لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کوئی نئی چیز آئے، کسی مولوی سے، جی ہاں نئی چیز کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نیا نام ملے، کوئی نیا کوئی لفظ ملے، کوئی نئی آیت ملے، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں آتا کہ مین چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے کہ ہر حاجت میں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ہر قسم کی حاجت میں۔ تو آپ بتائیے جی اپنے لوگوں کو، آپ بھی جا کے بتائیے، اور آپ سب لوگ جا کے اپنے لوگوں کو بتائیے۔ جی بالکل انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں، آپ کے لیے ہر معاملے میں کافی ہے۔ بچوں کا رشتہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، قرض کی تو آپ کو نے سن ہی لیا، باقی بھی کوئی معاملات ہو تو آپ انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیے۔ ہاں بالکل جی انشاءاللہ، جی ہاں کھلا نا تعداد تھوڑی کوئی بتائی جا رہی ہے، سارا دن پڑھتے رہنا، کیا زبان میں کوئی تک تالے لگے ہوئے ہیں جی؟ جب آپ اتنا زیادہ بڑا کام لیتے ہیں تو آپ یہ کیوں اپنے آپ پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ 100 بار یا 70 بار یا 50 بار، جتنا مرضی کھلا ذکر کہتے ہیں اس کو، اوپن پڑھیے، کوشش کریں 70 بار سے زیادہ ہی ہو جائے تو بہتر رہتا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے کام کرتے، آٹا گھونتے، یہ کرتے، آپ کرتے رہیے، بالکل ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اوکے جی، اللہ حافظ۔ جی ہاں بالکل انشاءاللہ۔ ہاں 313 کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ میکسیمم نمبر کے ایکول ہوتا ہے، 70 کا بھی ہندسہ ایسے ہی ہے، وہ بھی ان لمیٹڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے 70 کا بھی ہندسہ، اس لیے میں نے کہا کہ کم از کم 70 بار تو ضرور پڑھا کیجیے۔ جی ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر کبھی صحیح۔